الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سب سے اچھی چیز اپنے بندوں سے یہ مطلوب ہے کہ وہ ان عقیدوں پر ایمان رکھیں جو عقیدے اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اور ان عقائد میں بہت بڑا عقیدہ تقدیر کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا کہ اس کے بندے اس بات کو تسلیم کریں کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ مشکلات میں، تکالیف میں اور زندگی کے مسائل میں یہ جانیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طرح جو خوشی کے لمحات میسر آئیں ان میں بھی یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ بھی اللہ ہی کی عنایت ہے۔ اس لیے انسانی زندگی میں ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں اور جتنی تکالیف، مسائل اور پریشانیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں وہ سب کی سب اس ایک جملے کے تحت آتی ہیں کہ کل من عند اللہ۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھائیے کہ لوگوں ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اور جتنا یہ یقین بڑھ جائے کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے، انسان کو اتنا ہی زندگی میں سکون ملتا ہے، اور حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں آخر پر پہنچ کے اتنا سہارا تو ملتا ہے کہ اللہ کو یوں ہی مطلوب تھا اور اللہ یہی چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کی معرفت اصل ہے کہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کی ذات ہی کو نہیں، اس کی صفات کو بھی پہچانے کہ اللہ کی صفتیں کیا کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف بھی کرتا ہے، اور اسی لیے اس نے کہا کہ میرے بندوں سے کہیے مجھ سے ہرگز مایوس نہ ہوں، یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اس نے بتایا کہ وہ اپنے بندوں کو رزق بھی دیتا ہے، اور کہا کہ اگر کوئی آدمی تقوی اختیار کرے تو یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کے کام وہاں سے کر دے گا جہاں تک اس کی سوچ اور فکر کی رسائی بھی نہیں۔ اور اللہ اپنے بندوں کی تصویریں بناتا ہے، اور اس نے کہا کہ یصور فی الارحام، اور وہ اس کی پیدائش سے پہلے بندے کی اس کی تصویر بناتا ہے، اور اسی نے بتایا کہ انتقام اور وہ انتقام بھی لیتا ہے،
اور اسی نے کہا کہ وہ اس ساری کائنات پر ایسی زبردست قدرت رکھتا ہے کہ ما یعلم جنود ربک الا ہو، تمہارے پروردگار کے لشکر، اس کی فوجیں جب وہ کام کرنا چاہے تو ایسی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پانی بھی اس کی فوج ہے، ہوائیں بھی اس کی فوجیں ہیں، اور اسی طرح مٹی اس کی فوج ہے، زمین و آسمان اس کی فوج ہے، انسان، جنات اور فرشتے اس کی فوجیں ہیں۔ تو اس نے کہا میری اتنی فوجیں ہیں کہ کوئی میرے علاوہ نہیں جانتا، کوئی کام کرنا ہو تو میں اپنی فوج کو لگا دیتا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ یہ یقین رکھے کہ بالخیر والشر، کہ زندگی میں جو بھی تکالیف پیش آتی ہیں اور جو بھی راحتیں اور بھلائیاں ملتی ہیں، یہ سب کی سب قدر ہی من اللہ تعالی، اللہ تعالی نے طے کر دی ہیں۔ یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہو جائے زندگی اتنی آسانی سے گزرتی ہے۔ اسی لیے جو اہل معرفت تھے اور جنہیں اللہ تعالی نے حقیقتاً اپنی ذات اور صفات کا ادراک نصیب فرمایا تھا، وہ کہتے تھے کہ حالات کی تبدیلی کی جد و جہد کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، مگر شکایت مت کرو، اس لیے کہ یہ حالات بھی اسی کے قبضے میں ہیں اور وہی جانتا ہے کہ کون کس حال کے قابل ہے۔ اس لیے کسی نے انگریزوں کے دور میں یہ شکایت کی ایک بزرگ سے کہ حضرت انگریز یہ کر رہے، یہ کر رہے، یہ کر رہے، تو انہوں نے فرمایا میاں حالات کے لیے کام کرتے رہو کہ تبدیلی آئے، مثبت کام کرتے رہو اور باقی اتنی شکایتیں نہ کرو۔ تبدیلی اسی وقت آئے گی جب ان کو خود مطلوب اور منظور ہوگا، ان کی تقدیر پر بھروسہ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی جد و جہد کو چھوڑ دے اور انسان اپنی کوشش اور کاوش سے دستبردار ہو جائے۔ مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ اپنا کام کرتا چلا جائے اور نتائج اس سے برآمد ہوتے ہیں یا نہیں اللہ پر چھوڑ دے۔ وہ چاہے گا تو نتیجہ نکل آئے گا، وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے جتنے سچے ماننے والے ہیں، اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ کام کریں جو ان کے ذمے ہیں اور نتائج کو بھول جائیں، نکلتے ہیں نہیں نکلتے، ان کی زندگی کے بعد نتائج سامنے آتے ہیں، صدیوں بعد اس محنت پہ پھل آتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے نتائج سے بے پرواہ ہو کے سوچ لے کہ نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اپنی کاوش اور کوشش کو جاری رکھیں۔ اس لیے جتنی بھی تکالیف پیش آئیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، تنگی اور تکلیف، مصیبت اور پریشانی، اس نے کہا کہ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت میری ہے، میں بادشاہ ہوں۔ اور ہم غور نہیں کرتے، اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے اور آسمان اور ان میں جو کچھ ہیں یہ سب کے سب میری مخلوق ہے، میرے باشندے ہیں، میں ان کا مالک ہوں۔ اور للہ فرمایا، وہ جسے انگلش میں کہتے ہیں ڈی فیکٹو اور ڈی جو، کہ کسی کو حق ہے اور کسی کو حق نہیں ہے، کسی نے بنا لیا جبرن یا کسی بھی طرح۔ ایک آدمی جمہوریت کے ذریعے کہ کسی بھی ذریعے سے شہزادہ ہے، سلطنت میں آ جاتا ہے، اس کا حق ہے باپ کی وراثت یا عوام کا ووٹ۔ اور ایک کوئی جبرن آ جاتا ہے تو اس نے جبر کیا۔ یہ لام جو عربی میں ہے یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرا حق بنتا ہے اس کائنات
میں تم سب کا بادشاہ ہوں، یہ نہیں تو میں نے جگت کیا ہے تو بھی میں تمہارا ہی بادشاہ ہوں، میرے علاوہ جاؤ گے کہاں؟ اس کے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں میں بھی اس کی بادشاہی، زمین میں بھی اس کی بادشاہی۔ اس لیے غور کرے کہ اس سے یہ کام نہیں ہو رہا، اس سے یہ کام نہیں ہو رہا، ویزا نہیں لگ رہا، اپنا ملک میں سختی ہو گئی، اولاد نہیں مل رہی، پیسے نہیں مل رہے۔ اس نے کہا یسألوا من فی السماوات والارض، آسمانوں میں جو میری مخلوق ہے اور جو زمین ہے سب کے سب میرے ہی سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو کتنے در آدمی تکتا رہے، کس کس کی منتیں کرے، سیدھی طرح ان کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اس لیے کہ جس نے کام کرنا ہے اس کا قلم اور دل وہ بھی تو تیرے ہی قبضے میں ہے، اور جن اسباب پر نتائج مرتب ہونے ہیں اللہ وہ تیری ہی تو مخلوق ہے۔ اس لیے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اس کی صفات پر غور کرنا اور ان صفات کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا، یہ اصل عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، لوگوں جتنے بھی اچھے نام ہیں اس دنیا میں سب کے سب میرے ہیں، مجھے ان اچھے ناموں کے ذریعے پکارا کرو۔ اور منع کر دی، فرمایا کہ تم نادان میری عظمتوں کو نہیں جانتے، اس لیے شریعت کہتی ہے اپنے پاس سے اللہ کا کوئی نام نہ رکھو۔ اللہ نے کہا ہم نے اپنے نام نازل کر دیے، بتا دیے خدا نے کتاب میں، تو تم اپنے پاس سے اللہ کا نام نہ رکھو، اللہ کے وہی نام جو آ گئے اللہ نے بتا دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا کہ مجھے ان کے ذریعے پکارو، فادعوہ بہا، ان ناموں کا واسطہ دو، ان کے ذریعے مجھے یاد کیا کرو۔ اللہ کے جس اچھے نام کو یاد کرتا ہے اللہ کی صفات انسان میں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرے اور سوچے کہ اللہ کی صفت کیا ہے، مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اللہ کی صفت علم ہے، اور خدا اپنی نافرمانی کے باوجود تحمل سے کام لیتا ہے، اتنی جلدی نہیں پکڑتا۔ آدمی کو چاہیے غصے کو برداشت کرے اور اپنی نافرمانی پر لوگوں کی اتنی جلدی گرفت نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ لوگ بہت نالائق ہو گئے، جہاں جاؤ پریشانی، تو آپ نے فرمایا 70 مرتبہ، یعنی معاف کرتے رہو، کہ معاف کرتا رہے گا تو علم کی قوت آدمی میں پیدا ہوتی ہے، یہ ہے اللہ کی صفت اس نے اپنے اندر پیدا کی۔ اللہ کی صفت خود بخود اپنے اندر رکھتا ہے، اس لیے باپ کتنا عظیم انسان ہے۔ اللہ نے کہا یہ اللہ لوگوں تمہیں کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا، باپ اپنی اولاد کو کھلاتا ہے اور خود اس سے نہیں کھاتا، کہیں بوڑھا ہو جائے، معذور ہو جائے، پھر جا کر کہیں بیچارے کی نوبت آئے تو آئے معذوری میں، وگرنہ تو 20-25 برس تک باپ ہی دولت خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت اس میں پائی جاتی ہے، اس لیے کہا کہ اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس میں میری صفت پائی جاتی ہے۔ وہ کھلاتا ہے، ماں کھلاتی، رحمت کا مظہر ہے، اس لیے بتایا کہ وہ جو رحمت اس میں ہے وہ ہم نے رکھی ہے، اس کی قدر کرو۔ اس لیے اللہ کی صفات پر غور کرے اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ ادب کرے، احترام کرے، معرفت جتنی بڑھ جاتی ہے ادب اتنا بڑھ جاتا ہے، اور قلت معرفت قلت ادب پر لے آتی۔
سمجھنا؟ بچے کو آپ دیکھیں، ماں باپ کے کپڑے بھی گندے کر دیتا ہے، اور بچے کو دیکھیں باپ کی داڑھی سے کھیل لیتا ہے، اور وہی بچہ جب ذرا سے شعور بیدار ہوتا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ چچا ہیں، ماموں ہیں، دادا ہیں، والد ہیں، تو ایک طرح کا حجاب، تھوڑا سا ادب احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اور زیادہ اور محبت اور معرفت باپ کی بڑھتی ہے، ماں کی بڑھتی ہے، تو اس پہ غیرت آ جاتی ہے اور اس پہ انسان جان قربان کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ادب کا سیکھنا بہت مشکل ہے، کہیں جائے تو ادب سیکھے، کہیں جائے اور جوتے کھائے تو ادب سیکھے۔ حالی نے لکھا ہے غالب کے سوانے میں، حالی تو بہت مداح تھے، حتیٰ کہ جو انہوں نے کتاب لکھی غالب کی سوانے پہ، تو مولانا شبلی نعمانی نے سب سے زیادہ زبردست اس کا ریویو لکھا، اس میں لکھا کہ حالی تم نے کیا لکھا سوائے مدلل مداحی کے اور کچھ بھی نہیں۔ خیر یہ تو بڑے لوگوں کی بات تھی۔ حالی نے لکھا کہ ایک دن دلی بیٹھے ہوئے تھے اور غالب کو آخری زمانے میں بہت گالیوں بھرے خطوط آتے، یہ مسلمانوں کا پرانا شیوارہ، گالیاں دو بغیر تمیز کیے۔ اس اللہ کے بندے میں کوئی اچھائی بھی ہوگی، جتنے حروف ترجیح آپ گن سکتے ہیں 25-27 اردو میں پائے جاتے ہیں، اس کی ایک لسٹ بنا لیجئے اور ہر ایک لفظ سے جو گالی شروع ہوتی ہے، کوئی گالی ایسی نہیں ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد کو لکھ کے نہ بھیجی گئی۔ لیکن وہ اللہ کا عجیب بندہ تھا، کسی کا جواب نہیں دیا۔ زیادہ اصرار کسی نے کیا تو کہنے لگے کانپتا ہوں اللہ کے ہاں اپنے اعمال کی جواب دہی سے، یہ دوسرے کا فعل ہے وہ جانے اور اللہ کا۔ تو حالی کہتے ہیں کھانا کھا رہے تھے دوپہر کو، غالب اس زمانے میں اونچا کچھ سننے لگے تھے، تو ڈاک جو آئی تو غالب نے پوچھا کہ کیا ہے، یہ خط سنایا، دوسرا خط، اور یہ خط تسلی سا دیکھ کے پھینک دیا۔ تو کہنے لگے پڑھو تو کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس میں ایسی فضول باتیں ہیں، تو کہنے لگے نہیں ضرور پڑھو۔ تو جب میں نے پہلی گالی پڑھی تو پہلی گالی انہیں بہن کی تھی، ماں کی۔ تو غالب کہنے لگے چھوڑو اس خط کو، اسے گالی دینی بھی نہیں آئی۔ تو بڑی حیرت ہوئی اور میں نے غالب سے پوچھا کہ گالی دینا بھی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ارے میاں، ماں کی گالی بچے کو دیتے ہیں تاکہ غیرت جاگے اور خون کھولے اور پھر اس کے بعد وہ مارے لڑے کچھ تو کرے۔ گالی تو دی جاتی ہے جذبات بھڑکانے کے لیے، اور جوان ہو جائے تو بہن کی گالی دیتے ہیں، جوان کو اس پہ غیرت آتی ہے، اور شادی ہو جائے تو بیوی پہ گالی دیتے ہیں، اور بڈھے آدمی کو بیٹی پہ گالی دیتے ہیں۔ مجھے پہلی گالی ماں پہ لکھی، ماں کو مرے ہوئے 60 سال ہو گئے، اب مجھے اس پہ کیا غیرت آنی ہے؟ بے وقوف گالی دینا بھی ہے، چھوڑو اس کا۔ یہ ادب ہے، گالی دینے کا بھی ادب ہے کہ گالی کہتے ہیں۔ اللہ کی معرفت جتنی بڑھ جاتی ہے ادب بڑھ جاتا ہے، باپ کی معرفت بڑھتی ہے ادب بڑھ جاتا ہے۔ پہلے جو داڑھی سے کھیلتا تھا، کپڑے گندے کر دیتا تھا، اب ہمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ پتہ چل گیا نا رشتے کا، آدمی کو اپنا اور اللہ کی صفات کا تعلق معلوم جتنا ہو جائے ادب اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے اور شریعت نے اصول یہ بتایا ہے کہ جب وضو کرو تو اپنا حلق صاف کر کے آؤ، ناک صاف کر کے آؤ۔ یہ نماز کے دوران کھانسی کرنا، نماز کے دوران ایسے گلے صاف کرنا، نماز کے دوران آواز کو پیدا کرنا، فقہا کہتے ہیں مکروہ ہے۔ جس دربار میں کھڑا ہے اس کا ادب یہ ہے کہ چپ کر کے کھڑا۔ آپ کسی اے ڈی سی کو دیکھیں جو جنرل کے سامنے پیش ہوتا ہے، وزیر اعظم اور صدر کے اے ڈی سی کو دیکھیں، ادب آتا ہے،
بالکل چپ، کھانسی تک نہیں کرتا. اور کسی بڑے آدمی کے مزاج پہ آپ چلے جائیے، فرانس میں نیپولین کا مزاج ہے یا نہرو کا ہے، اور جگہ چلے جائیے اور وہاں پر پلک نہیں جھپکتا سپاہی، اور اسے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ 12 گھنٹے اس حال میں گزارو کہ پلک نہیں جھپکتی. اس لیے یہ اتنا بڑا شخص ہے جس کی قبر پہ تم کھڑے ہو کہ یہاں ادب اور احترام اس کا اتنا ہے کہ بالکل چوکنے ہونا ہے، اور بت بنے کھڑے رہتے ہیں. یہ بت جو بنے کھڑے رہتے ہیں آپ نیپولین کے مزاج پہ کبھی دیکھیے، یہ ادب ہے. اسی لیے منع کہ نماز کا گلا مت صاف کرو، سوائے ایک صورت کے کہ کسی انسان کو قرات میں دقت پیش آئے تو وہ تو گلا صاف کر لے. منع کیا کہ کھانسی مت کرو، کچھ نہ کرو. اللہ کے حضور میں کھڑے ہو، اپنی جیسی مخلوق کا ادب اتنا کرتے ہو، اللہ کا احترام اس سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے اللہ کی معرفت حاصل کرے، اس کی صفات کو پہچانے، اس کی ذات اور اس کی قدرت پر نظر رکھے کہ کیسا بڑا بادشاہ، کیسا لا شریک بادشاہ، اور کیسے اپنے بندوں کے کام بناتا ہے، اور جب نہ بنانا چاہے تو دنیا پوری زور لگا لے، کسی کی پیش نہیں آتی، کسی کا بد نہیں چلتا. سوچے اور غور کرے، اور جتنی بھی معرفت بڑھتی ہے اتنا ہی لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. آپ جانتے ہیں کمینہ کسے کہتے ہیں؟ کمینہ آدمی وہ جس سے کسی کو نفع نہ پہنچے. کمینہ اسے کہتے ہیں جس سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے. اور دو چیزیں کمینہ ہونے کی اصل ہیں، ایک عہدہ اور ایک دولت. نسلی، شریف اور اچھا خون، جتنا عہدہ بڑھ جائے، جتنا پیسہ زیادہ ہو جائے، جھکتا چلا جاتا ہے اور جھک جاتا ہے اور جھک جاتا ہے. اور آدمی ٹھیک نہ ہو اور خاندان نسلی نہ ہو اور نسل ٹھیک نہ ہو تو یہ دولت اور عہدہ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کمان کی طرح اکڑتا چلا جاتا ہے، نفع نہیں پہنچتا. اور جو خاندانی آدمی، عہدے میں اضافہ، پیسے زیادہ ہو گئے، آپ دیکھیں گے اتنا ہی جھکتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس سے لوگوں کو نفع ہوتا چلا جاتا ہے. راستے میں کوئی روک دے تو رک جاتا ہے، بات کرے کوئی تو سن لیتا ہے. پیسہ اور عہدہ اس میں کبر کو پیدا نہیں کرتا. یہ شریف آدمی اور پیسہ اور عہدہ جس آدمی کو ایسا کر دے کہ اس سے نفع نہ حاصل ہو سکے لوگوں کو، وہ کمینہ ہے. اس لیے حضرت امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیں، پوری دنیا میں تبدیل سے امیر، اور جب ڈنکا پٹ رہا تھا شہرت کا تو ایک جگہ اجتماع ہوا ان کے علاقے مظفر نگر میں. بڑی دنیا تھی، گاڑی آئی اور ہر کوئی کہتا کہ حضرت جی آ گئے، حضرت جی آ گئے، حضرت جی سے ہاتھ ملاؤ. تو مولانا بڑھاپے میں دروازہ کھولا، اترے تو ایک بڈھے آدمی نے کہا ارے کیا کہتے ہو، حضرت جی کہاں ہیں؟ ان کا حضرت جی ہیں. تو کہنے لگا لو یہ تو انعام ہو گئے اکرام کا بیٹا. ارے یہ تو انعام ہے. حضرت کے کان میں آواز پڑ گئی اور فرمایا اس کو ساتھ لے چلو. جو خدام کے ساتھ لے چلے، روتے رہے اور بار بار فرماتے تھے یہ تو انعام ہے، اکرام کا بیٹا انعام ہے. سچ کہا اس نے. فرمایا یہ جو تم مجھے حضرت اور حضرت جی کہتے ہو نا، میری حقیقت یہی ہے کہ میں اکرام صاحب کا بیٹا انعام ہوں. جتنا پیسہ بڑھ جائے، جتنی شہرت بڑھ جائے، جتنا عہدہ بڑھ جائے، شریف آدمی اتنا ہی جھک جاتا ہے، کمینہ آدمی اتنا ہی اکڑ جاتا ہے. نتیجہ یہ کہ اس سے پھر اللہ کام نہیں لیتا، مخلوق کا نفع نہیں ہوتا، شریف آدمی سے نفع ہوتا چلا جاتا. بادشاہ نے کہا کہ فلاں فقیر کو بلاؤ، ملنا چاہتے ہیں. فقیر نے کہا میرا بادشاہ سے کیا کام،
معروم نے مثنوی میں یہ قصہ لکھا ہے، اور مثنوی وہ کتاب ہے جس نے کم سے کم 800 سال اس امت پر اپنا اثر رکھا. 800 سال. یہ تو اب ہمارے بچے پڑھنے لگے ساری چیزیں سوائے اس چیز کے جس سے پیسہ حاصل نہیں ہوتا، باقی سب تعلیم وہ ہو گئی جس سے پیسہ کمائیں. یورپ نے، امریکہ نے، اس تہذیب نے کوئی نقصان دنیا کا نہ کیا ہوتا تو بس اتنا ہی نقصان کافی تھا کہ انہوں نے تعلیم برائے انسانیت کی بجائے تعلیم برائے معاش کر. انسان بنو نہ بنو پیسہ کماؤ، تعلیم حاصل کرو اس سے پیسہ آئے گا. پچھلے کہتے تھے تعلیم حاصل کرو انسان بنو، پیسہ تو آنا ہی آنا. مثنوی میں معروم نے لکھا کہ فقیر کے متعلق بادشاہ نے کہا، اس نے کہا میرا کیا کام ہے بادشاہ سے؟ تو ایک دن کسی نے بادشاہ کو کہا لمبا قصہ ہے. اس نے کہا کسی نے کہ یہ فقیر ادھر سے گزر رہا ہے، تو اس نے گوریلے بلائے اپنے اور اس نے کہا یہ فقیر جو گزر رہا ہے اس کو جلدی سے پکڑو اور کمر میں اس کے رسہ ڈالو اور کمند کے ذریعے اوپر کھینچو. کمند پڑی اور فقیر اوپر آ گیا. بادشاہ نے کہا صاحب آپ ہم سے ملتے نہیں تھے. اس نے کہا جی میرا آپ کا کیا کام، اس کا ملنے میں کیا ہے؟ جس نے کہا آپ سے ملنا کوئی آسان تھوڑا ہی ہے، لیکن آپ بتائیے کام کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا فقیر آدمی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. اس نے کہا جو آپ نے کیا ہے وہی بات ہے. اس کا میں نے کیا کیا؟ اس نے کہا آپ سے ملنا آسان تھوڑی ہے، ادھر جاؤ پھر اس پہ سفارش ہو، پھر آپ کے وزیر اعظم مانے، پھر آپ کا سیکرٹری مانے، پھر اس کے بعد آپ کو درخواست دیں، پھر آپ کا موڈ آپ چاہیں تو ملے، نہ چاہیں نہ ملے، پھر ہماری عزت سب مانے نہ مانے. اور آپ نے ہم سے ملنا تھا نا، خود آپ کا مطلب اور آپ چاہتے تھے تو آپ نے کمند ڈالی اور یوں کھینچ لیا. بس اللہ کا ملنا بھی ایسے ہی ہے، اس کے لیے کام کرتا رہے، جس دن آپ اس کو اچھے لگے وہ بھی کمند ڈال کے یوں کھینچ لیتا. تو اس لیے اللہ کی صفات پر غور کرے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کا نام جپے، اس پہ اعتماد کرے، اس کی سلطنت اور بادشاہت پر نظر رکھے. ہی ہے ساری مخلوق، کل مخلوق کا جنازہ 4 تکبیریں کہہ کے پڑھتے، جان چھڑائی ساری مصیبت سے اور اللہ کو یاد کرے، اللہ سے تعلق قائم کرے. یہ سب کے سب ان کے دل اور نیتیں اللہ کے قبضے میں ہیں. یہاں اللہ سے بنا لے، باقی اس کی مخلوق جیسے وہ چاہے استعمال کر لیتا ہے. کیا در در کا پھرنا ہے؟ جو در در پھرے اسے در 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 ہو، جو ایک ہی در کا ہو رہے اسے کاہے کو در در.